اللہ اکبر اللہ اکبر۔ گزارش ہے جناب سید میاں علی سکے صاحب سے کہ وہ فرشہ دعوت تشریف لے آئیں اور سوزخانی کے فرائض کو انجام دیں۔ عنوانی سال سالہ جناب مرحوم حامد حسین ابن سید ذاکر حسین برپا کی جا رہی ہے، جس میں سوزخانی کے فرائض کو انجام جناب سید حسن اکبر صاحب جو بٹوڑا سادات سے تعلق رکھتے ہیں سوزخانی کے فرائض کو انجام دیں گے، اور آج کی مجلس کو خطاب عالی جناب قبلہ و کعبہ خطیب اہل بیت جناب مولانا غضنفر عباس طوسی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ ایک بار اعلان اور سماعت فرما لیں، آج کی مجلس بعنوان سال سالہ جناب حامد حسین ابن سید ذاکر حسین برپا کی جا رہی ہے، جس میں سوزخانی کے فرائض کو انجام سوزخانی کے فرائض کو انجام دیں گے، اور آج کی مجلس کو خطاب عالی جناب قبلہ و کعبہ خطیب اہل بیت جناب مولانا غضنفر عباس صاحب طوسی خطاب فرمائیں گے۔
ಕರ್ನಾಟಕ ಕಮ್ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆಲ್ಲ Kevin is
اسلام بنا نام بنا لوگ کہتے ہیں تیرے عشق میں کافر مجھ کو ارے میرے دل کو تو یہ الزام بنا اگر نبی سے ہے الفت علی کا ذکر کرو اگر نبی ہمیں لم کہتے ہیں تھوڑے دیر بس علی کا ذکر کرو ملے گی دل کو یہ قوت علی کا ذکر کرو قبول ہوگی عبادت علی کا ذکر کرو قبول ہوگی عبادت علی کا ذکر کرو تمہیں پکارے گی جنت علی کا ذکر کرو تمہیں پکارے گی جنت علی کا ذکر کرو ہر زمین پہ رہ کے جیسے بکھر گئے ہوتے علی کا ذکر نہ ہوتا تو مر گئے ہوتے علی کا ذکر نہ ہوتا تو مر گئے ہوتے بقا ہے دل کی جن سے وہ رہنما خدا کے در پہ پہنچنے کا سلسلہ لب رسول کی مخصوص ایک دعا ہے اور یہ جان لو ابو طالب کا لاڈلا ہے اور یہ جان لو ابو طالب کا لاڈلا ہے اور رسول صبح اٹھ کر جو کام کرتے تھے علی کے باپ کو پہلے سلام کرتے تھے علی کے باپ کو پہلے سلام کرتے تھے اور بھٹکنے والوں کو منزل پہ لے کے آئے علی ہر درد کی آرزو لگتی ہوئے بجائے علی رسول دین خدا کیا ہے یہ بتائے ہر کسی کی جان ہلاکت میں ہو بچائے ہر کسی کی جان ہلاکت میں ہو بچائے ہر کتاب اس نے کبھی لا پتا نہ پایا ہے
جنگ عہد سے بچائے وجود کا علم کہتا ہے کلام پاک علی العظیم کہتا ہے کلام پاک علی العظیم کہتا ہے اسی کے پاس کو حل ہے سبھی مسائل کا ارادہ قتل سے پہلے بتا دے قاتل کا اجل کے وقت بھی رکھے دھیان خود دل کا سوال کرتا ہے پورا ہر ایک سائل کا سوال کرتا ہے پورا ہر ایک سائل کا کئی زمانے میں ایسا بشر نہیں دیکھا کہ جس نے اپنا پرایا کبھی نہیں دیکھا کہ جس نے اپنا پرایا کبھی نہیں دیکھا مچل رہے تھے یہ ارمان پیمبر میں علم بھی دوں کسے ہے کون ایسا لشکر میں سبھی کھڑے تھے تمنا لیے برابر میں سبھی کھڑے تھے تمنا لیے برابر میں کہ جو ہم رہے 40 روز خیبر میں کہ جو ہم رہے 40 روز خیبر میں کبھی رسول کے خدمت میں آ گئے جبریل علی کو دے دو علم یہ بتا گئے جبریل علی کو دے دو علم یہ بتا گئے جبریل اٹھانے کے لیے بیویاں ڈولی پہ چلاتی ہے بولے ہوئے سر آئے فرزند علی آئے محمد کے بھی سر کہتی تھے پیٹ کے سر زینب خستہ صرف احمد تیری مظلومی کے صدقے صرف احمد تیری مظلومی کے صدقے تم نے پردیس میں منہ بہنوں سے موڑا آپ جنت کو ستارے ہمیں چھوڑا آپ جنت کو ستارے ہمیں چھوڑا اپنے خیمے میں ادھر بیٹھا تھا کرسی پہ عمر کے خبرداروں نے ناراض لے جا کے خبر لے مبارک ہو کے مارا گیا ہے فاطمہ روتی رہی کاٹ دیا سے فاطمہ روتی رہی کاٹ دیا سے خیمے کے دوڑ پہ سیدانیہ چلا دیتے بیٹیاں فاطمہ کے رنگ میں چلے آتے تھے بیٹیاں فاطمہ
اس کا یہ سر ہے جو تھا پھاٹا ہے خیبر کا پسر خنجر جرم سے کاٹا ہے محمد کا جگر آج گل ہو گئے شم لہد آج گل ہو گئے شم لہد نانوے سے الہی کی جگہ میرا خنجر نہ رکا فاطمہ زندہ خنجر نہ رکا فاطمہ زندہ جب کے خاموش ذکر تیرا پھر میری زبان پہ ہے حسین ذکر تیرا پھر میری زبان پہ ہے دماغ پھر میری مٹی کا آسمان پہ ہے نہ تیری گردے فضائل نہ وہ پلٹا پرندہ فکر بشر کا ابھی قرآن پہ ہے حسین ذکر تیرا پھر والوں کو تو اپنا بنا کر دیکھ لے کربلا والوں کو تو اپنا بنا کر دیکھ لے ہے یہی منزل تیری تو آزما کر دیکھ لے کربلا والوں کو تو دولت اسلام بھی پائے گا اور قرآن بھی سردار آل محمد پر جھکا کر دیکھ لے کربلا والوں کو تو مرتجز کی زبانی چند سنا رہی ہوں نعرہ خواہ دیں محمد
محشر وہ ہے آقا میرا، جس کی ٹھوکر میں ہے دنیا وہ ہے آقا میرا، جس کے سجدے میں ہے کعبہ وہ ہے آقا میرا، جس کے سجدے میں ہے کعبہ وہ ہے آقا میرا، جو ہے عباس کا آقا میرا، نور کو جس نے اٹھایا وہ سواری میں ہوں، نور کو جس نے اٹھایا وہ سواری میں ہوں، دوش احمد کے سواروں کی سواری میں ہوں، دوش احمد کے سواروں کی سواری میں ہوں، دوش احمد کے سواروں کی سواری، نبیوں کی صف ایک طرف میرا سوار، ایک طرف نبیوں کی صف ایک طرف میرا سوار، اپنے راکب کے سب کو راکب میں نسبتیں خاص یہ رکھتی ہے طہارت مجھ سے، دور اللہ نے رکھی ہے نجاست مجھ سے، باتیں کرتی رہی اللہ کی آیت مجھ سے، باتیں کرتی رہی اللہ کی آیت مجھ سے، کتنا خوش بخت ہوں میں، خوش ہے امام مجھ سے، کتنا خوش بخت ہوں میں، خوش ہے امام مجھ سے۔ ذاتی مسلم باہ آئی قیامت جہان میں، پھر سرکشوں نے تیر ملائے کمان میں، پھر کھل گئے بپر کے بھرے نشان میں، پھر کھل گئے بپر کے بھرے نشان میں، بے کس حسین ظلم شعاروں میں گر گئے، مولا ہمارے سواروں میں گر گئے، مولا ہمارے سواروں میں گر گئے، چلتے تھے چار سمت سے بھالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے پرچیوں والے حسین پر، یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر، قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر، قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر، تیر ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا، پھرتے تھے سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، گرتے ہیں اب حسین پرسپر سے ہے غضب، نکلی رکاب پائے مطہر سے ہے غضب، پہلو شگافتہ ہوا خنجر سے ہے غضب، فرش میں جھکے امامہ گرا سر سے ہے غضب، فرش میں جھکے امامہ گرا سر سے ہے غضب، قرآن رہے لذیذ سے سرے فرش گر پڑا، دیوار کعبہ پہ
اطلاق فرما کر جناب سید حامد حسین صاحب مرحوم جناب سید ذاکر حسین صاحب کی روح کو ہدیہ ثواب فرمائیں۔ الليل الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها لا سيما على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. صلوات بزرگان عزیز اور برادران ایمان، علماء ذوی القدر اور اس مقدس شہر اور علاقے کی مقتدر اور ادب نواز شخصیات آپ کی بابرکت اور مقدس سماعتوں کی بارگاہ میں اس وقت کی اس نثار ثواب کی مجلس کے حوالے سے عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جس گرامی ترین آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا،
یہ مطہر آیت کلام الہی کے چھٹے سورے یعنی سورہ مبارک ہے الانعام کی 89ویں آیت ہے 89۔ اس آیت میں کائنات کے پروردگار نے اپنی بارگاہ کے ہادیوں کا، رہبروں کا، پیشواؤں کا اور ذمہ داران ہدایت کا تعارف پیش فرمایا۔ عالم انسانیت اور جہان بشریت کو یہ بتایا ہے کہ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری گائیڈنس کے لیے اور تمہیں صراط مستقیم پر گامزن رکھنے کے لیے اور نجات عطا کرنے کے لیے کن ہستیوں کو، کن وجودہائے مقدس کو اور کن شخصیات کو منتخب کیا ہے، معین کیا ہے، سلیکٹڈ کیا ہے اور مقرر کیا ہے۔ ان کے صفات اور ان کے کمالات کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے اور نبوت کے عنوان سے اور نبوت کے حوالے سے یہ گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ۔ یہ ہمارے جتنے بھی رہنما ہیں، پیشوا ہیں، جنہیں ہم نے نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، ان کی علامت، ان کی پہچان، ان کی شناخت اور ان کی نشانیاں اور ان کی فضیلتیں اور ان کی کوالٹی یہ ہے کہ ہم نے ان سب کو کتاب عطا کی۔ آتیناہم الکتاب، ہم نے سب کو صاحب کتاب بنایا ہے، کتاب عطا کی ہے، کتاب بخشی ہے، ہم نے ان کو کتاب دی۔ یہاں کتاب سے مراد وہ کتاب نہیں ہے جو ہمارے پیش نگاہ ہوتی ہے کہ صفحات ہوں، پیجز ہوں، اوراق ہوں، عبارتیں ہوں، الفاظ ہوں، تحریر ہو یا پرنٹڈ میٹر ہو یا دو جلدوں کے درمیان ایک ذخیرہ ہو، جملوں کا انبار ہو، وہ چیز کتاب ہے۔ لیکن یہاں قرآن مجید میں وہ سی کتاب مراد نہیں ہے، بلکہ ایک اشارہ ہے۔ کتاب سے مراد ہے ظرف علم، حقیقت علم، معنی علم، معیار علم، میزان علم، صفت علم۔ یعنی اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم نے جتنے نبیوں کو بھی اس دنیا میں بھیجا ہے، پہلے انہیں صاحب علم بنایا، ہم نے ان کو علم عطا کیا، ہم نے ان کو مسند علم پر جلوہ فگر فرمایا، بساط علم پر رونق عطا کی، انہیں رونق روز قرار دیا ہے۔ تو ہم نے پہلے ان کو علم دیا۔ ذرا توجہ فرمائے، بہت ہی بلیغ ترین اور دوررس پیغام ہے جو بہت سارے مسائل کو حل کرتا ہے اور بہت سارے سوالات کا از خود جواب مہیا کرتا ہے۔ یہ وہ ہے سب کے سب اولئک، سارے نبی حضرت آدم سے لے کر سرکار دو عالم تک 1,24,000 انبیاء کون ہے؟ اولئک، یہ سب وہ ہیں الذین آتیناہم، جن کو ہم نے دی ہے کتاب اور کر رہے علم دیا ہے، عالم بنایا ہے، صاحب علم بنایا۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے والحکمہ، پہلے ہم نے عالم بنایا، علم دیا، ان کی تخلیق میں، ان کے وجود میں، ان کے خمیر میں، ان کے ضمیر میں، ان کی شخصیت میں ہم نے علم رکھا۔ یہ نہیں کیا کہ دنیا میں جا کے پڑھ لیں گے، وہیں سے علم دے کے بھیجا۔ یہ پیدا ہی علم لے کے ہوئے ہیں۔ یہ اس کائنات میں جو آ رہے ہیں، ان کا وجود، ان کی ہستی، ان کی ذات، ان کی شخصیت، ان کی پرسنالٹی کیا ہے؟ علم کا ظرف ہے، علم ہے، یہ مجسم علم ہے۔ ہم نے ان کو علم دے کے بھیجا۔ اس دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا والحکمہ، حکم سے مراد کیا ہے؟ تصرف، کنٹرول، رسائی، غلبہ،
قابو، پہنچ، تسلط، سلطہ، بلا فرما رہے ہیں آپ، اقتدار، اختیار، یہ ہے حکم کا مطلب۔ اللہ نے پہلے علم کی بات کہی اور پھر اقتدار کی بات کہی، اختیار کی بات کہی۔ دیکھیے یہ میٹر اور یہ سبجیکٹ اور یہ موضوع ایک ایسا ہے کہ کائنات کا کوئی بھی انسان ہو، چاہے چھوٹا یا بڑا، وہ اختیار چاہتا ہے، اقتدار چاہتا ہے، دوسروں پر تسلط چاہتا ہے۔ اسی کی تو ساری پریشانیاں، ساری لڑائیاں ہیں، کشمکش ہے۔ اقتدار ہی کے لیے تو انسان پریشان ہے، اختیار ہی تو چاہتا ہے، تصرف، کنٹرول۔ کون سی طبیعت ہے، کون سا نیچر ہے، کون سی فطرت ہے، کون سا انسان ہے جو اقتدار نہ چاہتا ہو، جو اختیار نہ چاہتا ہو؟ کسی کا دبا ہوا کوئی نہیں رہنا چاہتا، سب کو دبانا چاہتا ہے، اور کریے گا سب پر اپنا اختیار رکھنا چاہتا ہے۔ تو اللہ چاہتا تھا کہ ہر طبیعت کی پیاس، ہر فطرت کی تشنگی، ہر نفس کی تک و تو، ہر ایک کا اسٹرگل یہی ہوگا کہ اقتدار چاہیے، اقتدار چاہیے، پاور چاہیے، طاقت چاہیے، سلطنت چاہیے، حکومت چاہیے، امر چاہیے، آرڈر چاہیے، لوگوں پر غلبہ چاہیے، قابو چاہیے، کنٹرول چاہیے۔ اللہ جانتا تھا کہ ہر طبیعت کی یہ آواز ہوگی، تو قرآن مجید نے ایک سیدھا سادہ فارمولہ دیا۔ پہلے کیا فرمایا؟ ہم نے پہلے علم دیا، پھر اس کے بعد اقتدار دیا۔ کیا آیت سمجھ کے پڑھ کے سمجھ میں نہیں آیا کہ اقتدار مل ہی نہیں سکتا جب تک علم نہ ہو؟ فرمایا جسے اختیار کا شوق ہے، حکومت کا شوق ہے، سلطنت کا شوق ہے، دوسروں کو اپنے دست نگر کرنے کا شوق ہے، اپنا محتاج بنانے کا شوق ہے، دوسروں پر کنٹرول کرنے کی خواہش ہے، تو اس کے لیے قرآن کا مشورہ ہے، پہلے علم حاصل کرے، صاحب علم بنے، اس کے بعد اختیار ملے گا۔ مولا فرمایا اب دو باتیں ہو گئی، میرے ساتھ چلتے رہیے۔ یہ قرآن کا دکھایا ہوا راستہ ہے، یہ قرآن کا بتایا ہوا فارمولہ ہے، یہ قرآن کا دیا ہوا اللہ کی طرف سے نسخہ ہے۔ ہم نے سارے نبیوں کو پہلے علم دیا، اس کے بعد اختیار دیا، دو منزلوں سے گزارا، پہلے عالم بنایا اور پھر مختار بنایا، صاحب اقتدار بنایا۔ اب اس کے بعد کہا وَالنَّبُوَّةَ، ہم نے ان کو نبوت عطا کی، پہلے علم دیا، پھر اقتدار دیا، پھر آخر میں آ کے نبوت دی ہے۔ عہدہ بعد میں دیا، صلاحیت پہلے دی، استعداد پہلے دی، پہلے عالم بنایا اور مختار بنایا، پھر نبی اور رہبر بنایا۔ تو قرآن پڑھ کے ابھی تک مسلمان کے سمجھ میں آیا نہیں ہے شاید کہ سنت الہی کیا ہے، سیرت پروردگار کیا ہے، قانون رب العزت کیا ہے، لا آف گاڈ کیا ہے، قرآن میں لکھا کیا ہے، اس کی روش کیا ہے، اس کا درس کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، وہ کسے اختیار دیتا ہے، کس کو عہدہ دیتا ہے، کسے رہبر بناتا ہے، کسے ہادی بناتا ہے، جسے پہلے عالم بناتا ہے اور مختار بناتا ہے۔ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ ہم کسی جاہل اور کمزور کو رہبر نہیں بناتے، عالم اور طاقتور کو رہبر بناتے ہیں۔ فرمائیے گا اب عالم اور طاقتور کون ہو، ہم ایسے ویسے کو رہبر نہیں بناتے، ہادی نہیں بناتے، جو عالم بھی ہو اور مختار بھی ہو، صاحب علم بھی ہو اور طاقتور بھی ہو۔ اب آئیے صاحب، ہمیں نہیں پتا بات رسول کس نے کس کو ڈالا، ہم نے تو اس کا دامن پکڑا کہ جو نہ علم میں اپنا جواب رکھتا، نہ طاقت میں اپنا جواب رکھتا، اور دلیل یہ ہے کہ جس نے پیدا ہوتے ہی نبی کی گود میں قرآن پڑھ کے بتایا اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، اور گہوارے میں آ کر اللہ یا اجدر کو چیر کے بتایا کہ اس سے بڑا کوئی طاقتور دیکھے گا۔ دلیل سلوات پڑھنا محمد عالمہ صفات بتائیں، کوالٹیز بتائیں، علامات بتائیں، نشانیاں بتائیں، رہبر ہونے کا، ہادی ہونے کا، ہماری نجات کا ذمہ دار ہونے کا، اولا کی تصرف ہونے کا، کنٹرولر ہونے کا کسے حق ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں جس کے بعد علم ہو
اور جس کے پاس اختیار ہو. اللہ نے ہر نبی کو علم دیا, جب غور کریے گا, لیکن قرآن میں سب کی ڈگریاں معین کی, سب کے طبقات فکس کیے کہ کس کا کتنا علم ہے. اللہ فرمائیے گا, ارے بھائی جتنا ظرف ہوگا اتنا علم ہوگا, جتنی ضرورت ہوگی زمانے کی اتنا ہی نبی کو علم دیا جائے گا, جتنا دائرہ تبلیغ وسیع ہوگا اتنا ہی علم وسیع ہوگا. تو جس طریقے سے عہدہ دیا اسی اعتبار سے علم دیا. حضرت آدم کا عہدہ کیا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. آدم ہم تمہیں زمین میں خلیفہ بنا رہے ہیں, تو جہاں تک زمین ہے وہاں تک خلافت, اور جہاں تک خلافت وہاں تک آدم کا علم. اور کہیے گا اتنے علم کی تو ضرورت ہے نا بھئی, باؤنڈ کر دیا, محدود کر دیا, لیمیٹیڈ کر دیا, سیمت کر دیا. کہاں تک ہے آدم کی خلافت؟ کہاں تک ہے؟ فی الارض, زمین تک. جہاں تک یہ لینڈ ہے, یہ زمین ہے, یہ اراضی ہے, یہ مادر بیٹی ہے, وہاں تک اقتدار آدم ہے. آسمان پر آدم کا اقتدار نہیں, توجہ کیجئے گا, ستاروں پر آدم کا اقتدار نہیں, خلاؤں میں آدم کا اقتدار نہیں. فی الارض غور کریے گا, تو جہاں تک زمین ہے وہاں تک علم آدم, اقتدار آدم. بڑھئے آگے حضرت نوح کا معیار کیا ہے بھائی؟ ہدایت کے تعلق سے, علم کے تعلق سے. تو چلیے سورہ اعراف قرآن مجید کا 7واں سورہ, آیت نمبر بھی ہے, بیان آپ پڑھیے. ارشاد ہوتا ہے لقد ارسلنا نوحا الی قومہ, ہم نے اپنے بندے نوح کو قوم کا رسول بنایا, کائنات کا رسول نہیں بنایا, خالی قوم کا رسول بنایا. تو جتنی ضرورت قوم کی ہے اسی اعتبار سے علم عطا کیا گیا. لیکن علم کتنا ہے؟ حضرت نوح کا علم کیا ہے؟ تو قرآن سے پوچھئے. یہاں پر قرآن نے چوکایا ہے, محرز کیا ہے, وارننگ کی ہے, جگایا ہے, بیدار کیا ہے, غفلت سے ہوشیار کیا ہے, توجہ کیجئے گا, بڑا ایکٹیو کیا ہے, فعال کیا ہے, متحرک کیا ہے, سوچنے کا مجبور کیا ہے انسان کو. سورہ نوح پڑھیے, قرآن مجید کا 71واں سورہ. ارشاد ہوتا ہے 32ویں آیت ہے, ارشاد ہوتا ہے قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. وہ وقت یاد کرو جب تم نے اپنے رب کی بارگاہ میں التماس کی دعا کی اور گزارش کی, التجا کی اپنے رب سے. کیا التجا کی؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. پروردگار اب اس دھرتی پر, اس زمین پر ہے نا, اس مادر گیتی پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑ, سب کو ختم کر دے. ریزن بتایا کیوں ختم کر دے, زندہ رہنے کا حق تو نہیں ہے. اور بیٹھے تائید کریں گے, سبب بتایا, ریزن بتایا, غرض بتائی, وجہ بتائی. خواہشات نفسانی پر نہیں بول رہا, ریزن کی بنیاد پر بول رہا کہ انہیں زندہ رہنے کا حق تو نہیں ہے. کہتے ہیں انکا انتظرہم یذلوا عبادکا. پروردگار اگر تو نے ان کو زندہ چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو بہکائیں گے. یعنی نوح کی نظر میں جو بہکانے کا سبب بنے اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے, اسے زندہ نہیں رہنا چاہیے. جو سبب گمراہی بنے, جو سبب جلالت بنے, اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے, اسے لائف گزارنے کا حق نہیں. بہتر ہے کہ فوسیت مار دیا جائے. پروردگار اگر ان کافروں کو تو نے چھوٹ دے دی, زندگی دے دی, زندہ چھوڑ دیا, اس کائنات میں فری کر دیا, تو یہ تیرے بندوں کو بہکائیں گے. یہ تھا بہتر ہے معبود انہیں سب کو مار دے, لا تذر, کسی کو زندہ نہ چھوڑ. اس کے بعد دوسرا سبب بتایا, یہ ہے اصل وجہ. میں دیکھ رہا ہوں لا یلدو الا فاجرن کافرن فجارا. پروردگار میں دیکھ رہا ہوں, ان کے سنبوں کو دیکھ رہا ہوں. سنب جانتے ہیں پشت کے اندر جو ہڈی ہوتی ہے جس میں انسان کی نسل کے وہ تخم رکھے ہیں جن سے ذریت چلتی ہے, تو جو بھی ہے وہ سارا دیکھ رہے ہیں لوگ. کہہ رہے ہیں پروردگار میں دیکھ رہا ہوں ان کے سنبوں کو, ان کی نسلوں کو. قیامت تک ان میں کوئی مومن پیدا نہ ہوگا,
فیصلہ نہیں لیا, آپ نے تدبر نہیں فرمایا, آپ نے تحقیق نہیں کی. نوح کی نبوت کتنی ہے؟ اعلیٰ قوم میں لمٹ ہے. کہاں ہے لمٹ؟ محدود رسالت. نوح کی رسالت کا دائرہ محدود. توجہ کیجئے گا, کہاں تک ہے جناب نوح کی رسالت؟ بلا فرمانے قوم تک, اعلیٰ قوم ہی, اعلیٰ عالمین نہیں. عالمین کا رسول نہیں بنایا, ہم نے قوم کا رسول بنایا, لمیٹڈ رسول بنایا, محدود رسول بنایا. لیکن علم کتنا دیا؟ صبح قیامت کا بول رہا ہے کہ ان کی نسلوں میں کوئی مومن پیدا نہیں ہوگا. تو سنت الہی اور سمجھ میں آئی کہ اگر رسول چھوٹا بھی بناتا ہے تو اسے علم قیامت تک کا دیتا ہے. قرآن پڑھتے مسلمان کے سمجھ میں اب تک نہیں آیا جسے خالی قوم کا رسول بنایا اسے تو قیامت تک کا علم دیا. تو جسے رحمت للعالمین بنایا ہو اور میں کیا کہا لا سلوات پر محمد بڑا تری سلوات پڑھئیے نا. مقام علم اور عظمت علم اس کو پیش نگاہ رکھیے. حضرت نوح کی رسالت کہاں تک ہے؟ اعلیٰ کہتے تو قوم تک بس. عالمینی یونیورسل میسنجر نہیں ہے حضرت نوح. عالمی رسول نہیں, قوم کے لیے رسول ہے. اچھا صاحب, یعنی رسالت ہے محدود, علم ہے لامحدود. رسالت ہے لمیٹڈ, علم ہے انلیمیٹڈ. رسالت ہے محدود, علم ہے غیر محدود. سمجھئے گا. اب آپ سے کہتے ہیں لوگ کہ آپ کو تو کوئی نظر آتا ہی نہیں علی کے علاوہ. ارے بھائی ہم کیا کریں؟ اللہ نے علی کو رکھا ہی اس مقام فضیلت پر کہ جاننا چاہتے ہوئے بھی دل چھپ جاتے ہیں. ہم کیا کریں؟ اب آپ بتاؤ کس سے تقابل کریں؟ علی کا تقابل, علی کا کمپیریزن, علی کا موازنہ, علی کی بات اور علی کو قیاس کسی ٹرینڈ سے کیا جائے گا؟ دنیا میں ہے کوئی جو علی کے مقابلے میں آئے؟ ارے بھیا نبیوں نے وہ وسعت رکھی ہے جو علی کے مقابلے میں آئے. آپ کہیں گے کیسے؟ جناب نوح کے علم کی دھمک ہے قرآن میں کہ آپ کا علم قیامت تک ہے, مگر علی سے مقابلہ پھر بھی نہیں. آپ کہیں گے کیوں نہیں؟ حضرت نوح نے اپنی ذاتی نگاہوں سے, اپنی نظروں سے, اپنے دور بسر سے, اپنی ذات کے سوچ پر ظلموں کو دیکھا ہے اور حکم لگایا ہے کہ ان کے ظلموں میں کوئی مومن نہیں ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو آپ کا نوح اپنی ذاتی نظروں سے دیکھ رہا ہے وہ علی کی تلوار دیکھ رہی ہے. علی کی تلوار ظلموں کو دیکھتی ہے. اور یہ 70 والی بات جو ہے, یہ 70 کا مطلب عربی میں 70 نہیں ہوتا, ابتار نہیں ہوتا ہے نا. 70 کا مطلب کسرہ, یعنی جب تک نسلیں آئیں گی تو علی کی تلوار اس مقام پر ہے جہاں جناب نوح کی نگاہیں ہیں. تو اب علی تو کمپٹیشن میں رہیں گے. یہ خاموشی میں چاہتا ہوں آپ اس منزل میں آئے جہاں سے میں آپ کو ذات علی کا تھوڑا سا تعارف کرا سکوں. کہاں علی؟ اب علی کا تو مقابلہ ہوتا ہی نہیں. سب سے پہلا صاحب شریعت رسول وہ ہے جو اپنی آنکھوں کی بیس پر سلبوں کو دیکھ رہا ہے اور علی کی تلوار سلبوں کو دیکھ رہے ہیں. تو جہاں علی کا اسلحہ نبیوں کے اکول آ جاتا ہو, برابر آ جاتا ہو, اس علی کے علم کا کیا کہنا ہوگا؟ اس علی کے علم کی کوئی تھا ہوگی تو یہی لگا جاتا ہو. اب ڈگریاں دیکھئے, حضرت آدم کا علم زمین تک کہاں محدود کر دیا. علامہ آدم الاسماء کلہا, ہم نے آدم کو اسماء کا علم دیا. حضرت نوح کا علم کیا ہے؟ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ. اب پڑھئے جناب سلیمان کا علم کیا ہے؟ جناب سلیمان کہتے ہیں وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ. سورہ نمل 27واں سورہ 15ویں آیت. جناب سلیمان جب جناب داؤد کے
وارث بنے تو انہوں نے کہا یا یوحنا غور کیجئے گا علمنا منطق الطیر ہم کو پرندوں کی بولیوں کا علم دیا پرندوں کی بولی سمجھتے ہیں یہ کون ہے جناب سلیمان کمال ہے حضرت سلیمان فخر کر رہے ہیں کہ ہمیں پرندوں کا علم ملا ہمیں پرندوں کا علم ملا پرندوں کا اور کیجئے گا منطق الطیر تیر کہتے اڑنے والے پرندے کو برڈ چڑیا کوئی بھی اڑ رہا اسے کیا کہیں گے طائر طائر کی جگہ یہاں پر تیر علمنا منطق الطیر ہم کو پرندوں کا علم ملا ہے ان کی بولی سمجھتے ہیں تو اس کو فخر سمجھ رہے ہیں نا جناب سلیمان اب جب افتخار کیا کہ ہمیں ملا علم تو چلے اور جب چلے تو ایک واقعہ ہوا جس کو قرآن نے لکھا آپ بھی سنتے ہیں واقعہ پڑھنا مقصد نہیں ہے رزق دینا مقصد ہے جا رہے ہیں 5.25 کلومیٹر کی بلندی پر اڑے ہوئے جا رہے ہیں اپنی مساف پر اب جب اڑے جا رہے ہیں تو ایک آواز آئی اس سورہ کا نام سورہ نمل ہے نمل کا مطلب ہے چیونٹی کیڑی ہمارے مظفر گڑھ میں کیڑی کہا جاتا ہے نا چیونٹی تو چیونٹی والا سورہ اللہ نے چیونٹی کے سورہ نام پر سورہ قرآن میں رکھ دیا چیونٹی کمال ہے جب میں قرآن کو دیکھتا ہوں تو ہنستا بھی ہوں اور درس بھی لیتا ہوں چیونٹی کے نام کا سورہ ہے بڑے بڑے ناموں کا سورہ نہیں ہے بڑی بڑی شخصیتوں کے نام کا کوئی سورہ قرآن میں نہیں چیونٹی کا سورہ ہے اللہ دیکھئے اگر کہیں پیغام ہو تو اس کو اللہ قرآنی پیغام بنا دیتا ہے چیونٹی جا رہے سلیمان 5.25 کلومیٹر کی بلندی پر اب کہتا ہے قرآن مجید قالا قالت نملۃ ایک چیونٹی بولی قالت چیونٹی بولی کیا بولی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ اس وقت دیکھیا کیا کمال ہوگا ایک بادشاہ نبی جا رہا ہے فلائی کرتا بڑھتا رہا فضا میں 5.25 کلومیٹر کی بلندی پر چیونٹی نے اپنی برادری والی چیونٹیوں سے کہا ارے چیونٹیوں اپنے اپنے مساجد میں چلی جاؤ بلوں میں اپنے اپنے گھروں میں کیوں چلی جاؤ کہیں سلیمان ان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے اللہ نے کہا جبرائیل چیونٹی کی اس بات کو ریکارڈ کر لے اور جزوہ قرآن بنا دے سورہ نمل کی شکل میں قیامت کا بھی رکھ دے پروردگار کیا خوبی ہے اس بات میں سنا میں جملہ دے رہا ہوں اللہ نے چیونٹی کے چھوٹے سے قوم کو مرکز سورہ نمل بنا کر کیوں رکھا اور اسی کے نام پر پورا سورہ اتار دیا فرشی اللہ میں بیٹھے ہو اپنی ذمہ داری سمجھ کے سننا کیا کریں گے بھائی بڑی بڑی چیزیں نماز قرآن میں نہیں ہے 2 رکعت نماز ہے قرآن میں کیسے پڑھوں رکوع کیسے سجدہ کیسے تفسیر ہے ڈیٹیلز ہے طریقہ ہے انداز ہے نیت کی بات ہے آپ بتائیں تشہد ہے تسلیم ہے موالات ترتیب قرآن کچھ ہے اذان اقامت قرآن میں ہے کہ نہیں حکم ہے تفسیر تو نہیں ہے اشارے میں بات ہے جہاں بڑی بڑی عبادتوں کو شوق میں بیان کیا وہاں چیونٹی کا تذکرہ چھوڑنے کے بیٹھ گیا اور جب چیونٹی کا تذکرہ کیا تو کس بنیاد پہ کیا کس بیس پر کیا کہ اس لیے کیا کہ اس نے اپنی برادری کی چیونٹیوں کو ہلاک ہونے سے بچایا جب اللہ تعالیٰ نے ایک اشارہ اور دیا ہے اشارہ یہ دیا ہے کہ جو اپنی برادری کو ہلاکت سے بچائے اسے محفوظ ہونے کا حق ہے جو اپنی برادری کو ہلاکت سے بچائے تباہی سے بچائے بربادی سے بچائے اسے حق ہے کہ وہ قوم کا رہبر بنے انسانیت کا رہبر بنے چیونٹی کا واقعہ خالی واقعہ نہیں ہے 10 لیے ہوئے ہیں اور جب بنا دیا سنیے جیسے چیونٹی نے ایک پرپوزل رکھا اپنی برادری کی چیونٹیوں کے سامنے کہ اپنے آپ کو بچا لو کہیں کچھ نہیں نہ جاؤ پاؤڈر نہ ہو جاؤ تمہارا کہیں بھوسا نہ بنا دیا جائے تمہیں کہیں ذرہ ذرہ نہ بنا دیا جائے پیس دیا نہ جائے حتم کے معنی ہے پیسنا
اور کریے نا چلے جاؤ بلوں میں بچا لو جان کو. اللہ نے کہا رے اب مجھے بتائیے اس چیوٹی نے کسی چیوٹی کا بازو پکڑ کے ہٹایا تھا یا گھر میں چھوڑ کے آئی تھی؟ خالی مشورہ دیا. بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. احسان تو مان لیا کرو وہ کتنا بڑا مہمان ہے کہ اگر ایک چیوٹی نے خالی مشورہ دیا. مشورہ قولی مشورہ زبانی مشورہ لفظی مشورہ یہ کہا کہ بچ جا خالی کہا اللہ نے سنا اتار دیا. اور وہ جو اپنی اولاد کو لٹا نکا کر تمہارے محمد کو بچا رہا تھا. عقیل کو ہٹایا جعفر کو لٹایا جعفر کو ہٹایا طالب کو لٹایا طالب کو ہٹایا علی کو لٹایا 4 بیٹوں کو لٹایا. اب اس نیت سے لٹا رہا ہے کہ میرے 4 بیٹے قتل ہو جائے مگر اللہ کا نبی بچ جائے. تو جو چیوٹیوں کو بچانے کا مشورہ دے کر اس لائق ہو سکتی ہے اس کا رائٹ ہوتا ہے حق ہوتا ہے کہ اس کے لیے اللہ سورہ اتار دے. اور جو جارا مسلمان کے دل میں اتنا بھی انقلاب نہیں کہ اپنا فتوی واپس لے لے. ٹھیک ہے اب جیسے چیوٹی نے کہا بچا لو اپنی جان کہیں تمہیں سلیمان کو چلنا ہے علم کی ڈگری بتا تو آ جاتی ہے درمیان میں بات. اب ادھر سے جناب سلیمان نے چیوٹی کی آواز سنی. علم کیا کہا تھا سلیمان نے؟ علمنا منطقت ہے. منطق کہتے بولی زبان بھاشا. ہمیں پرندوں کی بھاشا آتی ہے زبان آتی ہے اور یہ ہمارا ذاتی کمال نہیں. علمنا ہمیں پڑھایا گیا ہے ہمیں علم دیا ہے اللہ نے. ٹھیک ہے آتی ہے آپ کو چیوٹیوں کی زبان آپ نے سن لی مگر یہاں تو بات ہے تیر کی 5.25 کلومیٹر پر چیوٹی بول رہی ہے. سلام سلیمان نے کہا سنا 5.25 کلومیٹر کی بلندی پر. کس کو سنا مجھے آپ کو نہیں لاؤڈ اسپیکر کی آواز کو نہیں چیوٹی کی آواز کو سنا. ہاں سنا تو چیوٹی کی آواز کو ذرا آپ سن کے بتائیے کیا بولتی ہے چیوٹی. ہوگا کہ ہم کیسے سن لیں اس کی تو آواز ہی نہیں ہوتی. ٹیپ ریکارڈر میں ریکارڈ کر لیجئے وہ بھی ممکن نہیں. کوئی اور آلہ لائیے کوئی اور میڈیا لائیے کوئی اور چیز لائیے الیکٹرانک میڈیا لائیے. سائنس بہت ترقی کر چکی ہے ٹیکنالوجی بڑی ایڈوانس ہے. چیوٹی کی آواز کیجئے ہوگا اس کی آواز ہوتی ہے. اچھا کان میں بٹھا لیجئے پردے میں بٹھا لیجئے بتائیے کیا کہہ رہی چیوٹی. ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا بولتی نہیں اس کی وائس اس کی آواز ہے ہی نہیں. تو پھر تسلیم کر کہ نبی کی سماعتار ہے اور تیری سماعتار ہے میں کچھ نہیں رہ گا. تو جب تیری سماعت نبی کی سماعت جیسی نہیں ہو سکتی تو محمد جیسا کیسے ہو سکتا ہے. قرآن بتا رہا ہے اب یہ ڈیوائڈر بتاتا جا رہا ہے. یہ درمیان میں ایک خط تمیز امتیاز کھینچتا جا رہا ہے. علمنا منطقت ہے ہم کو تو پرندوں کی بولیاں بھاشا زبان سکھائی گئی ہے. ٹھیک ہے اٹھا لیا آگے. اب میں جملہ کہنے جا رہا ہوں ذرا سنیے گا. یہ ہے سلیمان جنہیں علم دیا گیا. اتنا کمال آپ نے ظاہر کیا کہ چیوٹی کی آواز کو سن لیا خود سنا اپنے صحابی کو نہ سنا سکے اپنے پہلو نشین کو کسی کو نہیں سنا سکے. یعنی چیوٹی کی آواز کو دوسرے کی سماعت تک ٹرانسفر نہیں کر سکے. ٹھیک یہ ہے علم سلیمان کا. عالم اسلام کے کسی عالم کو کیا سلیمان علیہ السلام کے علم پر کوئی کلام ہے کوئی بحث کوئی شک ڈاؤٹ وہم تردد تشویش الجھن بحث کچھ ہے؟ نہیں. قرآن میں لکھا علمنا منطقت ہے وہ تو عالم تھے. کیسے عالم تھے؟ چیوٹی کی آواز سن لی مگر دوسرے کی سماعت تک منتقل نہیں کر سکے.
غور کریے گا، یہ ہے سلیمان. سلیمان کا علم سلیمان تک رک گیا، لیکن یہ ہے محمد کہ سنگریزوں کو اٹھایا اور کلمہ پڑھوایا تو کافروں کی سماعتوں تک پہنچا دیا. اندازہ دیکھیے گا، چیک کر لیجیے گا، ساری کڑیاں ملاتے جائیے. میں تو گزارش کر رہا ہوں، ایک طالب علم ہوں. سرکار دو عالم نے کیا کیا؟ سرکار دو عالم نے پتھر کے ٹکڑے، پارٹس اٹھائے، اجزاء جنہیں ہم سنگریز سے کہتے ہیں کنکریاں اٹھائے. کافر کی ڈیمانڈ تھی کہ ہم آپ کو رسول مان لیں گے، ان سے کلمہ پڑھوا کے اٹھائے، ان کا پڑھو. اب میں آپ سے پوچھا چاہتا ہوں، یہ رسول اللہ کا معجزہ ہے؟ رسول اللہ کا معجزہ؟ ارے بھائی کنکریوں سے کلمہ پڑھوانا کیا ہے یہ؟ اس سبجیکٹ کو کیا نام دیجیے گا؟ کیا عنوان دیجیے گا؟ بتائیے. تو سب کہتے ہیں معجزہ. میں کہوں گا معجزہ نہیں. آپ کہتے ہیں معجزہ کیوں نہیں؟ سنیے سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ 45ویں آیت ارشاد ہوا، ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم. کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہے. ہر چیز، کوئی بھی چیز اٹھا لیجیے آپ، اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے. کر رہی ہے تسبیح، اللہ کا کلمہ پڑھ رہی ہے. تو جب قرآن نے سند پیش کر دی کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو کلمہ نہ پڑھ رہی ہو، اور کافر کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ کلمہ پڑھوا دو. نبی نے اٹھا، انہوں نے پڑھ دیا. تو معجزہ کہاں ہے؟ تو قرآن کے ہر چیز پڑھ دی ہے. ان کو پڑھانا معجزہ نہیں ہے، کافروں کو سنانا معجزہ ہے. اب اس منزل پر دونوں کو دیکھیں. ایک جگہ پہ سرکار دو عالم، ایک جگہ پہ ہے سلیمان. سلیمان کہہ رہے ہیں کو تیر کا علم دیا گیا، پرندوں کا بولی کا علم دیا گیا، اور انہوں نے پرندے کی بولی بذات خود سنی، اپنے کسی پہلو نشین کو نہیں سنا سکے، یعنی ٹرانسفر نہیں کر سکے آواز. غور کریے گا. لیکن پیغمبر کا کمال یہ ہے کہ آواز کو ٹرانسفر کر دیا دوسرے لوگوں کی طرف. یہ ہے معجزہ. تو اب پیغمبر کی جگہ پر اگر کوالٹی مینٹین کرنا ہے تو ایسے کیریکٹر کو لانا پڑے گا جس کو یہ کمال حاصل ہو کہ وہ آواز کو دوسروں تک پہنچا دے. آپ کہنے کیسے؟ ارے بھائی واقعی النمل کا واقعہ تو عالم اسلام میں مشہور ہے. سلمان فارسی نے کہا والا دل بیٹھا جا رہا ہے، باب رسول بڑی مایوسی ہے اور بڑا صدمہ ہے، بڑا غم ہے اور بڑی کیفیت میری بہت ہی زیادہ نازک ہے. مولا فرحت دل کے لیے کچھ انتظام فرمائے. کہ سلمان چلو. کہا چلے مولا وادی رملی کی طرف. سلمان چلے. کہ سلمان آگے بڑھو. کہ مولا آگے بڑھ جاؤ. کہ دیکھو سامنے جا کر ادھر دیکھو، غور کریے گا. سلمان بڑھ رہے ہیں وادی رملی کی طرف، چیونٹیوں کی گھاٹی کی طرف بڑھے سلمان. اب جب سلمان بڑھے تو مولا نے کہا آواز آئی سلمان کچھ. اگر مولا کہا کہ آگے دیکھو. اب جو آگے دیکھا تو ایک سوراخ پر، ایک بل کے دہانے پر ایک چیونٹی اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی ساری چیونٹوں سے کہہ رہی تھی یا ایھا النمل اخرجوا من مساکنکم. ایک چیونٹیوں اپنے گھروں سے نکلو. اپنے گھروں سے دیکھئے گا، تکرر کریے. وہاں قرآن میں کیا ہے؟ ادخلوا. جناب سلیمان کے دور کی چیونٹی کہہ رہی ہے اپنے دلوں میں جا. چیونٹیوں. اور مولا کائنات کے دور کی چیونٹی کیا کہہ رہی ہے؟ نکلو. اپنے دلوں سے نکلو باہر. سلمان نے کہا مولا وہ چیونٹی کہہ رہی ہے. آپ نے سن لیا مجھے کی زبان سے. علی خود سن لیتے تو بات تھی. علی نے
सलमान को उस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया जहां सुलेमान थे। और हमारे अपने पहलू नशीर को, अपने चाहने वाले को वहां लाके खड़ा कर दिया जहां अपने वक्त का नबी था, सुलेमान था। सलमान और क्या कह रहा है चिंता का भला कह रहा है, निकलो बाहर, निकलो, कहा इससे बात करो, इससे गुफ्तगू करो। गुफ्तगू की जनाब सलमान को 10 में दर्जे पर फाइज है, जितना जितना ईमान होता है उतना इल्म। सलमान कहते हैं अय्युहन नमला, एक चीवटी अलग तकरी तो नहीं जानता है, अजीब बात है। इन्ना नमला सुलेमान आलम या अय्युहन नमलुस फलुफी मसाकिन को। सुलेमान की चीवटी तो कह रही थी कि बिलों में चली जा, मानता था बोल या अय्युहन नमलो उखड़ो तुम इन मसाकिन को। और तू अपनी बरादरी की चीवटियों से कह रहा निकलो बिलों से। तो चीवटी ने मुस्कुरा के कहा, हाँ तुमने कुरान की आयत नहीं पढ़ी, उसमें लिखा था कि तुम कुचले ना जाओ, जनाब सुलेमान तुम्हें कुचल ना दे। देखो इतनी देर पढ़ चुका, अब पैगाम दे रहा हूं सुनने वाला। कितनी बुलंदी पर है सुलेमान? 5.25 किलोमीटर, एक फरसा। जो जुमे का फासला है, एक जुमे से दूसरे का वही फासला था जनाब सुलेमान और चीवटी का। बेदार है ना? चीवटी जमीन पर बोल रही तो सुलेमान आसमान पे सुन रहे थे। चीवटी ने क्या कहा था? सुलेमान कुचल ना दे। मजलिस सुनने का मतलब समातों को गरमाना नहीं है, वक्त गुजार के फर्श अदा पे चले जाना नहीं है। तामने जिंदगी में इल्म लेके जाओ, यहाँ रिश्ते इल्म बनता है। ये हुसैन का मकतब है, ये अहले बैत का स्कूल है, यहाँ से इल्म लेके जाओ। मैं पूछता हूँ, नौजवान भी सुन रहे, बुजुर्ग तो मुझसे बेहतर जानते। चीवटी ने कहा सुलेमान कुचलना दे। कुचलने का मफहूम क्या है भाई? क्या कंसेप्ट है? एक चीज यहाँ पड़ी हो तो कुचली कैसे जाएगी? जब मेरे पैर उसको पड़ेंगे तभी तो कुचली जाएगी ना। तो सुलेमान तो 5.25 किलोमीटर की बुलंदी पर, चीवटी है जमीन पर, वो कह रही कि तुम्हें कुचलना दे सुलेमान। अरे भाई 5.25 किलोमीटर से कैसे कुचले? तो यहाँ कुचलने से मतलब जिस्मानी कुचलना नहीं। चीवटी बता रही थी कि तुम्हारी ड्यूटी है तस्बीह परवरदिगार। अभी मैंने पढ़ी आए फुल, अगर बेदार हो तो मैं पढ़ूं ताकि आपको याद रहे। हर चीज की ड्यूटी क्या है? तस्बीह है परवरदिगार, इबादत, उसकी तस्बीह बयान करना। अभी आपने सूरह बनी इस्राइल की आयत सुनी, ठीक? अब यहाँ कुचलना बता रहा हूँ, कुचल जाना पर जिस्म का नहीं, हाथ पैरों का, बॉडी का, ये पाउडर बनना नहीं। 5.25 किलोमीटर से तसव्वुर ही नहीं चीज का। तो ये कुचलना क्या है? चीवटी कहाँ बोल रही है? कुरान का लुत्फ देखो, रुख। चीवटी ने कहा, अरे भाई हमारी ड्यूटी है तस्बीह परवरदिगार, और तुम हैरत से देख रही हो सुलेमान को। जितनी देर देखोगी उतनी देर ड्यूटी से गाफिल रहो। नहीं समझे? अपनी ड्यूटी से गाफिल होना ये रूहानी कुचला जाना है। नहीं समझे? गुजारिश है ज्यादा समझदारी से ना सुनिए, है ना? बहुत गहराई से ना सुनिए, सामने की बात है अजीजों। ये कुचलने का मतलब क्या है भाई? कुचलते तो आती है, कुचलने के लिए इत्तिसाल जरूरी है। इसमें क्या इत्तिसाल जरूरी है? सुलेमान में और चीवटियों में तो 5.25 किलोमीटर का फासला, तो कैसे कोई चीज है? अब जिहानत देखो चीवटी की, वो कहती है अरे बेवकूफो, कितनी हैरत से ना देखो, जितनी देर देखती रहोगी उतनी देर आप साइड हो, गैर हाजिर हो अपनी जिम्मेदारी से जो तुम्हारी इबादत है। लिहाजा को कुचला जाना है, नफ्स का कुचला जाना, जिम्मेदारी का कुचला जाना। नहीं समझे? चीवटियों को भी एहसास है कि अल्लाह की इबादत को छोड़ना कुचला जाना है। फिर इंसान को एहसास क्यों नहीं है कि जवाब पर नमाजें छोड़ रहे हो, रोजों को तर्क कर रहे हो, जिम्मेदारियों को तर्क कर रहे हो? सोचो, एक चीवटी से सबक लो। उन्हें कुचले जाएंगे, कुचले जाएंगे क्या मतलब? गज़ब खुदा का
शिकार हो जाओगी क्योंकि ड्यूटी से दाखिल हो गई। तो सलमान कहते हैं अच्छा ये था मकसद, तो अब क्यों कह रही है क्या ड्यूटी खत्म हो गई, रिटायर हो गई हो? नहीं, रिटायर्ड ड्यूटी पे है, ऑन ड्यूटी है। कभी क्यों बुला रहे ड्यूटी को? क्या देख नहीं रहा तेरे आगे आगे कौन है? ये तो अली है और कहते मेरे मौला है। सलमान ने कहा मेरे मौला का। सलमान यही तो बताना चाहती हूँ, सुलेमान का चेहरा देखना इबादत नहीं है, अल्लाह का चेहरा सुलेमान का चेहरा देखना इबादत नहीं है, सवाब है, अच्छा अमल है, मगर इबादत के बराबर नहीं आता। हमारी ड्यूटी है इबादत, इबादत के खिलाफ में इबादत ही पूरा कर सकती है, कोई और चीज पूरा नहीं कर सकती। जितनी देर सुलेमान का चेहरा देखोगे काम अच्छा हो सकता है, मगर इबादत हासिल नहीं हो सकती। और अगर अली आए तो अपने रसूल से पूछ जो बगैर वही के बोलता ही नहीं, नजर आना मुझे अली अली के चेहरे को देखना इबादत है, या ड्यूटी में गफलत का मामला नहीं है। भाई दो बातों को देखकर यही तो कहना पड़ रहा है कि क्या रोने को दिल नहीं चाहता। जो बात शिवजी को समझ में आ गई वो मुल्ला को समझ में तो नहीं आती। इल्म कितना जनाब सुलेमान का उल्लिमना देखो महदूद होता जा रहा। आदम का इल्म आसमान तक महदूद, नूह का इल्म कौम तक, सुल्बों तक, और ले जाइए थोड़ा सा। जनाब सुलेमान का इल्म परिंदों की, बहुत झाक के मजलिस सुनने की बात है। देखिए आपका फरीजा भी मैं अदा करूं सकता हूं, शुक्र खुदा आपकी तरफ से कर सकता हूं, इजाजत है। आपने मुझसे सवाल नहीं किया कि सुलेमान तो बता रहे थे मुझे परिंदों का इल्म मिला, आप इतनी देर से चींटी का वाकया पढ़ रहे, तो आपने देखा होगा चींटी भी परिंदों में शुमार होती है, चाहे बरसाती में सही। और अगर ये परिंदों में ना होती तो तंज के जो तौर पर जुमला कह जाते चींटी के जी पर निकला नया, ये भी एक तरह से परिंदों ही है। बोलने ना मन तक करते हैं, बस खत्म हो रहा है वक्त। दो तीन बातें अर्ज करना है, मुतवज्जे रहे, नतीजा दे दो, रिजल्ट दे दो। तो हजरत आदम का वो तो खिलाफत ज़मीन था, इल्म है अल्लामा आदम अल अस्मा, सारे नामों का इल्म, जनाबे नूह का इल्म सुल्बों तक, कौम तक, जनाबे सुलेमान का इल्म परिंदों तक, जनाबे दाऊद का इल्म सूरह अंबिया, व अल्लमनाहु सनअता लुबूसिन लकुम लतहसिनकुम मिन बासिकुम, हमने दाऊद को सिरे साजी का इल्म दिया, डिग्री कायम। कितने इल्म बताओ, सारी चीजें छोड़ दो बस। मैं बहुत देर तक आपको घेरे में नहीं रखना चाहता, कुरानी पैगाम पहुंचा दूं। हिदायत की बुनियाद है इल्म पर और इख्तियार पर, और कहिए इल्म और इख्तियार, जितना जितना इल्म होगा उतना उतना इख्तियार होगा, जितना जितना दायरा इल्म बढ़ेगा उतना ही उतना इख्तियार का दायरा बढ़ेगा। समझ लीजिए बात। अब आइए आदम से लेके ईसा तक आया, सबके इल्म की डिग्री अपनी जगह पर महदूद, लिमिटेड, दायरे के अंदर सीमित। 1,23,999 अंबिया का हमने इल्म दिया, इल्म नकरा। तीन उलमा बैठे हैं, सारे माने बाबा जिम्मेदार इल्म पूछिए मेरे गवाह इस अदालत के फजीलत में मौजूद है। इल्म क्या है हुजूर? नकरा। नकरे का मतलब क्या है? तकलील, किल्लत पर, यानी नकरे के इल्म का मतलब है थोड़ा थोड़ा इल्म। सारे नबियों को अल्लाह ने थोड़ा थोड़ा इल्म दिया। अब तुम बताओ आदम के इल्म का कोई पैमाना है तुम्हारे पास? हालांकि थोड़ा है,
ابراہیم کو تھوڑا سا علم، موسیٰ کو تھوڑا سا علم، جھکا دوں آپ کو. آ جائے ہم فضائل کی مستی میں، ولایت کے واضحانہ انداز میں. سارے نبیوں کے علم کا اسٹیٹس کیا؟ علماً و حکماً. اقتدار بھی تھوڑا، علم بھی تھوڑا. جتنا علم اتنا اختیار، دونوں چیزیں لیمیٹڈ. علم بھی میری مجلس کی پوری محنت ان دو جملوں میں. سارے نبیوں کو کیا کہا؟ تھوڑا تھوڑا. یہ میں ناول نہیں پڑھ رہا ہوں، کہانی نہیں سنا رہا ہوں، قصوں کی کتاب نہیں پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، ریفرنس دے رہا ہوں، حوالے بتا رہا ہوں آیتوں کے. سنجیدہ ہوئیے اور ذرا فیصلہ لیجئے. آدم سے لے کے عیسیٰ تک علیہ السلام 1,23,999 انبیاء کہنے میں آ گئے علم کی ڈگری. علم تھوڑا تھوڑا. اور جب امامت کی بات آئی کل کا مطلب نہیں جانتے، ساری نبوتوں کو دیا تھوڑا تھوڑا اور امامت کو کل. اور جہاں امامت کی آیت رکھی کل شیء احصیناہ فی امام مبین، وہاں پر جسے اللہ نے پورا علم دیا اسے نا ہم مان لیں گے. ارے لاؤ تو کسی کو. اللہ نے تو برانچیں قائم کی اپنے علم کی. تھوڑا تھوڑا علم، کل علم. آدم سے چلے عیسیٰ تک تھوڑا تھوڑا تھوڑا. اور جب علی کا کہا ہے کل کل کل، اس کا دلیل تو لو. شریفوں کے لیے اس سے بڑی دلیل نہیں. مذہب بدل دو. اگر آدم سے لے کے عیسیٰ کے 1,23,999 انبیاء میں سے کسی نبی نے منبر پر بیٹھ کے دعویٰ کیا ہو سلونی سلو، بس باقی پھر کبھی انشاءاللہ. وقت مکمل ہونے جا رہا ہے، لیکن ایک بات کہوں گا. صاحب امام مبین آپ نے علی کو کہا نہیں. ہم کون ہوتے کہنے والے کسی کو؟ کوالٹی دیکھیے. امام مبین اس حقیقت کا نام ہے جس میں کل علم ہے. اب وہ کل علم کون ہے؟ جس نے دعویٰ کیا سلونی. کیا بتائے بھائی، ہمارے تو نمبر ویسے بھی گھٹ جاتے ہیں. دنیا کی نظروں میں بڑی پریشانی ہے. سچی بات کرو، اچھی بات کرو، مضبوط بات کرو، پھر بھی سنجیدگی سے علی کی فضیلت پڑھ رہے ہیں. ارے جس کی ہے اسی کی تو پڑھی جائے گی. کس کی پڑھانا چاہ رہے ہو؟ کہ اسلام میں تو بڑے بڑے لوگ ہیں. خواہ کی بات کمال ہے. جو سلونی سلونی کہہ رہا ہے وہ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا. اور جو بیٹیوں سے مسئلہ پوچھ رہا ہے، جو سلونی سلونی کا دعویٰ کر رہا ہے، اجازت ہے ایک منٹ کی؟ اتنا نام کرتے تو کبھی کبھی سنیے. معصوم کا قول اتنا مضبوط ہوتا ہے چونکہ وہ اللہ ہی کا قول ہوتا ہے. معصوم اپنی خواہش، اپنے انٹینشن، اپنے ارادے، اپنے خیال سے نہیں بولتا. وَمَا تَشَاءُونَ تو ہے آپ سنتے چلے آئے. یا نبی کریم وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ باتیں ہیں. جب فاؤنڈیشن پکی ہوگی نا، مضبوط بنیادیں، پلر جب مضبوط ہوں گے تبھی لنٹر اچھا پڑے گا. تبلیغ ضروری ہے، کی جائے، مگر بھائی وہ فاؤنڈیشن کہاں ہے جس پہ نماز کی عمارت کھڑی کرو گے؟ وہ بنیاد کہاں ہے جس پہ روزے کی تعمیر کرو گے، جس پر حج کو بناؤ گے؟ پہلے زمین تو لاؤ، ہوا میں تو نہیں بنے گی. زمین ہے معرفت اہل بیت.
اہل بیت کے قریب جب تک نہیں آؤ گے شعور عبادت نہیں جاگے گا، تقریریں بھی بیکار ہو جائیں گی، کچھ بھی نہیں۔ دس نہیں کر رہا ہوں، معرفت ضروری ہے، اصول دین کو سمجھنا، توحید کیا ہے، عدل کیا ہے، نبوت کیا ہے، امامت کیا ہے، قیامت کیا ہے، تبھی تو نماز کے قریب آؤ گے۔ اسی لیے اللہ نے بھی پہلے دن سے واجب قرار نہیں دی، 15 سال کے بعد قرار دی، تاکہ سمجھ کے پڑھے، جھٹکے کی نماز نہ پڑھے، معرفت کے ساتھ، خشیت کے ساتھ، شرائط کے ساتھ مکمل ہو نماز۔ نماز پڑھنا کمال نہیں ہے، نماز ادا کرنا کمال ہے، شرائط کے ساتھ ہو گئی بات، ٹھیک ہے۔ ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، مجلس میں آئے ہیں آپ، اگر مجلس سے آپ پلٹ کے جا رہے ہیں تو گھر جا کے خود چیک کیجئے گا اپنے آپ کو، چیک کیجئے گا، اگر تبدیلی آئی ہے تو مجلس میں آئے تھے، بیکار کیا ہے۔ یہ باتیں جب سخت آتی ہے تو خاموش ہو جاتے ہیں۔ آپ مجلس میں آئے، مجلس میں آپ آئے بیوی سے لڑ کے، آپ کا دل چاہ رہا تھا کہ آملیٹ اچھا بنائے، مجلس میں آنے سے پہلے اس بیچاری نے لہسن کی چٹنی کر کے دیسی گھی میں بھون کے آپ کے سامنے رکھ دی، وہ آپ کا تو جوالا مکھی پھوٹ پڑا، انڈا تو نہیں بنا گیا بھائی، بس یہ تھوڑے جانتی ہے، وہ تو بیچاری محبت میں چٹنی کو اچھا کر کے لہائی اپنا کر کے دیسی گھی میں بھون کے، اور کیا چاہیے، نعمت الہی شکر خدا کرو، آپ مگر نہیں، آپ مارنے مرنے پر تم گئے، تم بدتمیز ہو، نہیں جانتی ہو، چٹنی کھانے کا وقت ہے، مجلس پر جا رہے ہیں، منہ سے منہ آئے گی، ہم لکھ تو نکلا، دوسروں کا کیا عالم ہوگا، دوسروں سے ڈر رہے ہیں، اس بیچاری پہ زور زبردستی، ارے بھائی اس سے کچھ کہا ہوتا وہ اطاعت نہ کرتی، آپ کی بات نہ مانتے تو آپ کرتے، مجلس پہ آ گئے، پوری مجلس سنی، پھر واپس گئے تھے رونا سنی، اس سے زیادہ اب آپ کی جگہ مجلس میں نہیں آئے تھے، مجلس میں نہیں آیا، چونکہ آپ تو ویسے ہی ہیں جیسے آئے تھے۔ مجلس کا مطلب ہے کہ مجلس میں آنے سے پہلے کچھ بھی ہو، مجلس میں آنے کے بعد حور بن کے جاؤ، تبدیلی آنا چاہیے کردار میں، اگر چیکنگ نہیں ہے کریکٹر میں، اگر ایمان میں بلندی نہیں پیدا کر پائے کہ اعمال میں درستی پیدا نہیں کر پائے، وہی غیبت، وہی حسد، وہی چغلی، وہی بھائی کے بارے میں غلط خیالات، اگر مجلس سے لے کے جانے، مجلس میں نہیں آئے، مجلس میں نہیں آئے، معاف کیجئے گا، رات نیدہ میں بھی اپنے یہاں کا بیان کرتے ہیں، اور مجلس میں آپ کا بیان کرتے ہیں، تو ان مقدس 10 گاہوں کو عام فنکشن نہ بنائیں، کچھ لے کے جائیں، جوان آئے تو والدین کی خدمت کا جذبہ لے کے جائیں۔ قرآن مجید نے کہا رہا ہے جوانوں کے لیے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، احسان کا مطلب وہ نہیں ہے دبا دینا، احسان کا مطلب ہے حسن سلوک، یہ باب افعال سے ہے، حسن سلوک کا پھر اللہ نے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا، کیا کرے، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، ایک تیرے ماں باپ میں سے ایک یا دونوں اگر تیری زندگی میں بوڑھے ہو جائیں، لا تقل لهما اف، تو اف نہ کہنا، اف سے چھوٹا نہ چاہے نہیں، اف نہ کہنا، ان کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرنا، یہ پٹک جیسی آنکھیں اوپر نہ کرنا، آنکھیں جھکا کے رہنا والدین کے سامنے، سر جھکا کے بات کرنا، اور پھر کہتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا،
उससे बड़ी करीमाना बातें करना बहुत अजीब व गरीब। उसके बाद कहता वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, और रहमत के शाने उनके सामने झुका के खड़े होना। क्या चाहते हो कुरान से, मजलिसों से? ये वालिदैन का अदब बता रहा है कुरान। सुनाया क्या कह रहा है? वालिदैन के सामने बोलना नहीं, आंखें उठा के बात ना करना, उनकी आवाज से ऊंची आवाज ना ले जाना, अपने दोनों कंधे झुका देना, फरोतरी से उनके सामने लच जाना, छुप जाना, अकड़ के खड़े ना होना। और फिर कहा वक़ुल रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, मेरे परवरदिगार मेरे वालिदैन पर ऐसे ही रहम कर जैसे उन्होंने मेरे बचपन में। क्या मतलब बचपन में रहम किया? बचपन में रहम का क्या मतलब था? अगर हम गलत में चलते थे तो बाप डांटता नहीं था, प्यार से आगे बढ़ के गले लगाता था, नहीं मेरी जान ऐसे ना चलो, ऐसे चलो, डांटता नहीं था। रहमत का पहलू था। तो क्या बता रही है मजलिस? आओ इस मजलिस में वालिदैन के लिए एहसान का सबक लेके जाओ, हुस्न सलूक का तोहफा लेके जाओ। मजलिस से जाने के बाद भी अगर बाप से जबान लड़ा रहे हो, माँ के सामने ऊंची आवाज से बात कर रहे हो, मजलिस में नहीं आए, तफरीक में आए थे, सुन लिया चले गए। अगर तब्दीली ना आए, ये तहरीक है, ये मजलिस अज़ा अहले बैत का मिशन है, ये ज़ैनब का प्रोग्राम है, ये सानिया ज़हरा की तहरीक है। करना चाहता हूँ बस वालिदैन की अज़मत के खास तौर से बूढ़ा बाप किस मंजिल पर, चलो करबला, जहां 72 घंटे की प्यास, 72 घंटे की भूख, आपकी आवाज है बना, आप करबला के करीब, हम वक्त अपने आप को करबला महसूस करते हैं, मगर एक बात नहीं है, बस 3 चीजों का पैगाम है आज की मजलिस में। इल्म, बिरादरी की खिदमत, वालिदैन की इताअत, एहसान। ठीक, इन 3 चीजों को याद रखिएगा मजलिस से वापस जाके। बच्चे इल्म से महरूम ना, बच्चों के दिमाग में, दिल में बिरादरी की, रोजे के आलम में भी लड़ पड़ता है रोजेदार, लेकिन जब 72 घंटे की भूख है और टेम्परेचर कितना करबला में, कितना टेम्परेचर, दाना गिरे तो भुन जाए, पानी बर्तन में रखो तो उबलने लगे, तो कितना फ़ारेनहाइट होगा मुझे नहीं पता, ये साइंस का कोई स्टूडेंट बताएगा कितनी डिग्री पे जाके पानी उबलता है या दाना भुनता है। सुनना है आप एक प्यास का आलम और बता दूं आपको। अब मैं करबला लाया हूं आपके सामने, असरे आशूर का वक्त करीब, शबीह पैगंबर पहली जंग लड़ के 72 घंटे की भूख और प्यास में अपने बाप की खिदमत में आया। ये वो अली अकबर है कि जिन्हें जनाबे ज़ैनब ने पाला, और हुसैन हर नमाज के बाद अपनी बहन के घर आते थे, अपने बेटे अकबर को आगोश में लेते थे और हमेशा कहते थे बेटे कुछ मांग। अली अकबर ने 17.5 बरस कुछ नहीं मांगा। वही हुसैन जो ख्वाहिश करते थे अकबर कुछ मांगे, आज करबला में जग करके आया। 3 दिन का भूखा प्यासा है, उसने आपके उस बाप से जो 17.5 बरस तक कहता रहा था अकबर कुछ मांग, अकबर कुछ मांग, अकबर कुछ मांग, उस बच्चे ने, बेटे ने, जवान ने आकर आज का बाबा जरा सा पानी, हुसैन ने अपनी ज़बान अकबर के जहां पर रखी, अकबर ने घबराकर अपना मुंह खींच लिया और रोकेगा बाबा आपकी ज़बान में तो मुझसे ज्यादा कांटे हैं। ये आप सुनते
کمر یہ رخ یہ پہلو آپ سن کے روتے ہیں ہو گئی بات علی اکبر پھر چلے گئے امام نے انگوٹھی دی مختلف روایات ہیں علی اکبر پھر آ گئے مقتل میں اب مقتل میں آئے 70-69 شہیدوں نے جب گھوڑے سے گرے ہیں تو امام کو سلام کیا ہے شریعت میں سلام کی 2 قسمیں ہیں ایک وہ جس کا جواب واجب اگر آپ سلام نہیں کہیں گے چونکہ یہ قرآنی آیت نہیں یہ سلام علیکم آیت قرآنی ہے نماز میں قرآن کی آیت پڑھی جا سکتی ہے ذاتی بات نہیں کی جا سکتی تو سلام علیکم کہا کہنے والے جا نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ بھی سلام علیکم کہیں گے یہ ہے جواب کتنا ہے میں جواب دے گا اتنا ہے ہمیں کہ نماز میں بھی دیا جائے گا جواب اب جائیے آپ کربلا پڑھیں میری مجلس تمام ایک بیٹے کی فرما برداری اور باپ کے ساتھ احسان اور اطاعت کا مرقع پیش کر رہا ہوں اپنے اندر سے نکل کے سننا پورے وجود کے ساتھ ہر شہید جب گرا تو گرتے وقت اس نے کہا یا سیدی و مولانا السلام علیکم اے میرے مولا میرے سید فاطمہ کے لال میرا سلام حسین کہہ کے وعلیکم السلام اور آتے تھے شہید کی میت پر لیکن جب جناب علی اکبر گرے ہیں تو آپ نے سلام نہیں کیا بلکہ جواب سلام استعمال کیا جس کا جواب ہی واجب نہیں ہے ضروری نہیں ہے جب علی اکبر گرے ہر وقت میں لکھا یا بتا علیکہ منی السلام یہ جواب سلام ہے اور وقت ہے علی اکبر نے سلام نہیں کیا بلکہ جواب سلام جسے رد کرنا ضروری نہیں جس کا جواب دینا ضروری نہیں ابھی نہیں سمجھے آپ اپنے آوازوں کو روکے میں ہیں ابھی علی اکبر گئے تھے حسین کی زبان میں کاٹے دیکھ کر علی اکبر نے سلام اس لیے نہیں کیا کہ جواب سلام دینا پڑتا علی اکبر نے پیغام دیا کہ میں لائق بیٹا ہوں فاطمہ کا لال سوکھی زبان سے مجھے جواب دے میں اتنے میں زیادت نہیں دینا چاہتا جب علی اکبر نے پکارا حسین چلے آنکھوں کی بیماری نہیں تھی وہ علی اکبر وہ بلدا وہ شبابا وہ غربتا علی اکبر بابا کا سلام بیٹا آواز دو کدھر ہو ضعیف باپ ہے بیٹے کا لاشا ہے آگے وہی کہا جو جیسے لفتے جگر کہاں سب کو ملتے ہیں ينقلبوا على لعنة الله وعلى القوم الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم رب کریم تیرے ذکر عظیم کا واسطہ ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما ہم کو نیک اعمال کرنے کی مسلسل توفیق عطا فرما اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی حفاظت فرما پروردگار ہماری قوم میں جو مرحوم ہو چکے ہیں ان سب کو جو ہمارے اہل بیت میں اعلیٰ مقام کرامت فرما حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما ہماری قوم میں جو زندہ ہیں ان کو اپنی رحمت اپنی نصرت اپنی تائید کے ذریعے زندہ و سلامت رکھ پروردگار ہمارے علماء حق مراجع گرام مجتہدین گرامی قدر فقہ اہل بیت کی عمروں میں طول عطا فرما توفیق و تعینات سے ان میں نواز ہماری قوم کو پروردگار اپنی رحمت کا مرکز اور اپنی رحمت کا شریک قرار دے پروردگار ہم مسلسل تیرے اہل بیت کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کے لمحات کو گزاریں ہمارے کردار ہمارے عمل ہمارے اخلاق اور ہماری زندگی کو پاکیزگی کے پیمانے میں ڈال دیں پروردگار ہم اس لائق کردار کے اعتبار سے قرار پائیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام اپنا کہہ سکیں حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بار دیگر جناب سید حامد حسین صاحب مرحوم ابن جناب سید ذاکر حسین صاحب کی مرحوم کو تلاوت فرما کر ہدیہ کرتے ہیں
في يوم الجزاء. السلام عليك يا شمس الشموس، السلام عليك يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض الدوس، السلام عليك أيها السلطان يا أبا الحسن علي بن موسى رضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك مولانا، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك، أسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، وجعلنا من أنصارك وأعوانك ورحمة الله وبركاته. فاتحة. فاتحة برائے صلی اللہ علیہ وسلم مقبول راشد امام حسین صاحب الحسین. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ ثواب چاہتا ہے معصومین علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا، ان کا توسط کے ثواب حاصل ہوا. جناب سید حامد حسین ابن ذاکر حسین کی روح کو حساب فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته علیہ وسلموا تسلیما.